تم کے گھر کرنے ٹھوک کے گھر کرنے کی محبت کا طریقہ ہے، اور حضور کی محبت کا راستہ سے ٹھوک کر دینا چاہیے، اور بالکل مغل جان کہنا چاہیے کہ اگر مصطفیٰ کا دامن نہیں ہے تو پھر دین ہے ہی وہ پھر دین ہے ہی۔ میرے ساتھ میں جنہیں وہ بے شک میں تو الگ نام کہتا ہوں، خود بجا کر کہتا ہوں، میں نے مجھے وہ نماز پڑھے جو حضور کے لیے ہوتے ہو، اور یہ بابا جی تمہیں میں کہتا ہوں نماز پڑھائے گا، ان کے پیچھے بھی نماز اسی کی ہوگی جس کا عقیدہ حضور کے بارے میں بریئر ہوگا۔ ایک ایک بندے میں بات کرتے ہیں، اس کی سخت باتیں نہ کیا کرے آپ، یہ مسجد ہے، کنارہ ہے سڑک کا، طرح طرح کے مسافر آئے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں میں مستعد کو مومن ہی نہیں سمجھتا، تم نماز کی بات کرتے ہو، تم نماز کی بات کرتے ہو، ہم تم مومن ہی نہیں سمجھتے ہو، جو حضور علیہ السلام سے عشق نہیں کرتا، تم نمازوں میں اٹکے ہوئے ہو، ہم اس کا ایمان ہی نہیں سمجھتے، ہم ایماندار اسے سمجھتے ہیں جو نمازہ پاوے حق پڑے مصطفیٰ۔ کیا مانا ہے اس کا کہا تم بات ایمان کو؟ کیا مانا ہے؟ بندوں میں سے ایک بندے کے دل میں حضور نے بننا ہو میری اچھڑی بڑھانی جگہ او جنگل میں بلا جگہ ہے، صحابہ اکرام ڈھونڈ ڈھونڈ کر آگے انگلی ملی نہیں، حضور نے بننا بھرنے جگہ چلے جاؤ، جنگل میں اچھڑی میری حضور کی اچھڑی، فرمایا میری اچھڑی پر کھائے تھی پتے درخت کے، منہ کی دست نکیر ہوتی ہے تک نکیر اوپر کر گئی ہے، لہذا اس اچھڑی حضرت مصیبت یہ آپ نیچے میں اٹھاؤ، اپنے مسجد دلیل ہے پولیس صاحب کی دیکھو، لے لو دینے دے تو سبھی پیش ہو لے لو، ٹھیک ہے ٹھیک، مسجد نے ڈبے بات کرتے ہیں شاید میرے کو لا کر دے رہے ہیں، غریب یہ بات پیسوں کی ہے، اور جنہیں دینا ہوا مسجد سے دیتے ہیں، ہاں مجھے جس میں دینے ہوں وہ تقریب میں ملتا نہ دیا اپنے پیسے، 1 روپیہ بھی شوقہ دینے دے شوق میں نہیں تو میرے اسمان دے آتے دے بالکل یہاں نہیں لے گی ہم پیسہ، 1 روپیہ نہیں لے، بات کریں گے سرکار کے لیے تاکہ قیامت کے دن پور سرات سے آگ کرنے کے بعد لے جائے۔ اور سنو جی، ایک بندے کے دل میں خلل آیا، ایک بندے کے دل میں اس آگے حضور نے بتایا جاؤ فلانے صحابی کو فرما لے آؤ اٹھنی پر ایک جگہ بڑا نمازی جنا، پولیس سے پہلے صحابی جنا جگہ بڑا نمازی بڑے بڑے میرے براد نے زیادہ غور کرا ہے، بندے کی لمبا اسلام کمرہ میں لینا ہوتی ہے نا اس سے ہو جاتا ہے تصویر پڑھنا، ایک تجربہ ہے میرا، نوجوان بھی غور کرے ہے، سارے غور کرے ہے، وہ جڑا مسجد نبی بیٹھا ہے خیر تصویر چاہیے، ایک بار سننے میں ہو کہ کوئی نہیں خیر کیا چاہیے؟ تصویر، اونچا بولو تصویر، بیٹھا پڑے مسجد نبی سامنے سرکار بنتا جاؤ میری کنڈلی بلانی جگہ ہے، تصویر پڑھنے کٹے کے دل میں خیال آیا پڑھنے اس میں دل کیا آیا میں کیا پتہ ہے اونٹڑی کو چاہیے اے بھائی فرمائی چھوڑے تصویر پڑھنے اللہ فرمایا اور تصویر یہ مسیح نہ ہوئے تو تو غردل کرنی اللہ فرمایا تصویر بھی جناب تم بھی دوئے جہنم میں میرے محبوب کے بارے میں گیان آیا پڑھو قرآن، اللہ نے فرمایا کالو کفار تم بعد ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو، اب تصویریں کسی کام کی شک کیا، حضور کی ذات نے کیا کیا شک، میرے کلیجے کے ٹکڑوں تمہیں میں سلوٹ کرتا ہوں جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، دونوں ہاتھوں سے میں سلوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں، اور تمہاری نسلوں پر سلام ہو، تمہاری ماں پر سلام ہو جس نے تمہیں جنا، اور تمہارے باپ پر سلام ہو جس نے تمہاری تربیت کی اور تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی۔ حضور کی محبت سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، حضور کی محبت سے آگے نہ زمین ہے نہ زمان
حضور کو پورے وقت میں میں ایک مسلمان ہوں حضور کو علی پاک میں میں ایک مسلمان ہوں حضور کو اور جے کہ اللہ کی مننا تو میرا رسول علیہ السلام نے چڑھائی کیا تھا وہ تیریو اگر خدا کو پہلے مان لیتے میں نبی سے جھگڑا کیا تھا حضرت پورے وقت نے فرمایا میں جاتا ہوں جا کر ان کا گلا کاٹ کے لاتا ہوں اور مجاہدین کی سارے مشرکین کھڑے ہوئے کہا ہم جاتے ہیں جا کر گردن کاٹ کے لے آتے ہیں آئے مجاہدوں سنیا دل نرم ہوا رسول اللہ کے چہرے پر نظر ڈالی حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عمر ہے دروازے کے باہر ہے بڑے عجیب و غریب کی بھی لکھتا تلوار نکال لی حضرت امیر حمزہ نے حضور کے چچا جان نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ارادے میں نیک نے بسم اللہ یہ ارادے میں نیک نہیں کہ آج اس کی بیوی بیوہ ہوگی آج اس کی ماں ماتم کرے آج اس کی بہنیں قبر باندھ کر اس کے لیے ٹکٹ واپس نہیں جائے گا اس نے فرمایا چاچا تلوار ڈال دے بیچ میں نیام میں یہ نہیں معلوم اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کھینچ لائی میرے پہلے کے لوگ آئے کلمہ پڑھ لیا میں نے حضور کو تسلیم کیا کہ آپ سچے ہیں پھر کہا اب آپ بتاؤ کیا کیا ماننا ہے آپ کو مان گئے آپ جو بنواتے جاؤ گے مانتے چلے جائیں پہلے کس کو ماننا ہے سارے نوجوانوں نے مجھے سجنا نبی دھونی کو کیا پتا دھونی میں بڑا طریقے سے ہے اور چلے ہو کلے ہو اتنا سمجھے ہو میرا لوگ بڑے دوستی منہ میں حضور نے نہ کہ وہ پتہ ہے حضور نے نہ ہے سب کے بلا کا ایسے میں اللہ کی دنوں میں دنیا کی نہ بیان میں
ماننے والوں کان کھول کے سنو، تمہارا اللہ پاک کا ایک ہونے کا دعویٰ بھی تبھی سچا ہے جب تمہارے دل کے اندر عشق رسول بس حضور کی محبت رکھنی ہے۔ اور میں آپ کو جی اللہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکریہ کرتا ہوں، آپ نے بہت زبردست گفتگو کروائی، آپ کبھی کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا میرا۔ آپ نے کہا حضور علیہ السلام سے ماں سے پڑھ کر، باپ سے پڑھ کر، بہنوں سے پڑھ کر، بھائیوں اور ایسا پورے دو معاشرہ ایک اگر سننے کے باوجود بھی نا تھوڑے بھی معمولی کا بھی باہر سے پڑھ کر حضور کا درجہ ہے۔ یہ جنہیں پتہ نکلا نا پڑھا ہوئے پھر پتہ لگا، پھر کیا نکلنا پڑھا ہوئے کھڑے گھوڑے کی جڑاؤ آخری نا گھوڑے کی جڑائی تک کو تکلیف کی ازمائی کر یہ بڑا مشہور اثر بھائی نے ایک کھولا ہے گھوڑے کی جڑاؤ تکلیف کی ازماؤ ایک گھوڑا کا تھوڑ سی پتہ لگ سی زبان ماں سے بڑھ کر محبت رسول سے، باپ سے بڑھ کر محبت رسول سے، اولاد سے بڑھ کر محبت رسول سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں بھی اس کی محبت ہو جس کی رسول پاک کی محبت جس کے دل میں بالکل بالکل ٹران زندگی کے چار دن ہے، کوئی نہیں ساتھ جائے گا قبر میں، سیدھی سیدھی میں آپ کو بتلا رہا ہوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور کوئی نہیں جانا قبر میں، جس کے روح نکلنے لگے گی اگر گھر تک پہنچے گی پہلے تو اس سے پہلے آپ کو پتہ لگے گا کہ اپنے 20 کا 100 ہے۔ اگر آپ کی ایک منٹ میں ٹٹی شلوار میں نکل گئی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ٹکر کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے، ٹھنڈے ٹھار کے سو ایک کوئی اتنے صاحب کی نا کوٹی سانی دوئی بڑی کرنے والے جناب تک ہے لگا کپڑا رکھا اس کو دوئی بڑی جس کے لیے ساری جائیداد کمائی تھی، جس کے لیے دنیا کے سارے کھیپڑ کیے تھے اور جن کے لیے سارے دفتر مکتب کیے تھے، سارے کبھی پوچھ رکھ کے نسل اور ندا کا وقت جب ہوگا اس وقت ویسے ہی کوئی ساتھ نہیں ہوگا، روح نکل رہی ہوگی، فرشتے آپ کھڑے ہوں گے، وقت کا قبلہ ہوگا، ایک طرف دنیا جا رہی ہوگی، ایک طرف ایک نئی دنیا آ رہی ہوگی، ایک عالم سے چھٹکارا ہے، دوسرے عالم کے اندر آپ کا سواگت ہے، یعنی آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ اب آپ کا پتہ لگ جائے گا اگر آپ کے دامن آپ کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوا تو قسم رب کی آپ دنیا سے ایسے جائیں گے جیسے قید سے چھوٹے اور جنت میں داخل ہو۔ اے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا دنیا للمؤمن سجن، دنیا للمؤمن سجن، فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ، اور جس ٹائم وہ جاتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ قید سے چھوٹتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ اللہ اکبر، ان کے پاس جاتا ہے جن کی ساری زندگی ناطق پڑھتا ہے، قبر میں جاتا ہے وہ حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ وفا کریں حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کی دلیل کیا ہے وفا کی محبت کی؟ بالکل کوئی نہیں کر رہا ہوں، ایک بات بس اپنا معمول بنا لو، ایک بات جڑا حضور ہے وہ ساڈا ہے، بس جو حضور ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور ہے وہ ہمارا ہے، اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ایک بڑی سارے لڑی تو بولو جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، سارے چپ اچھا ہی بولو جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ایک بار سنا مشہور ہوا ہے بنایا سمجھ میں ایک آدمی، میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں، حالانکہ میں اتنا کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے میرا تھا، کمزور ہوں میں گنہگار، اور پورا میرا ایمان یہ ہے کہ آپ لوگوں کی چھٹیوں کی گھاٹ کا صدقہ میری نفرت ہو جائے، آپ لوگوں سے گھر درجے اچھے ہو، کروڑ ہاتھ درجے اچھے ہو، میں کافی بدکار ہوں، آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ پاک کو کر رہے ہیں بنوا دوں گا، مگر ایک بات مجھے یہ اپنی ایک بات پر فخر ہے، میری ماں نے مجھے بھٹی میں عشق رسول دیا ہے۔ ایک آدمی اگر ابھی یوسف شاہ جہاں ساتھ نہیں ہے تب اس کو بلا کر پوچھتے ہیں، ایک آدمی نے مجھے قسم رب تعالیٰ نے دونوں کی گڈے لا کر دیے ایسے، اور لا کر دیے کہ یہ میں آپ کی پیش کرتا ہوں خدمت، اور نہ ہی اس نے کہا ایک بات آپ سے کرنی، میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا حضور علیہ السلام کو وسیلہ سمجھنا شرک، یہ اگر یوسف شاہ ہوتا تو میں اس کے ہاتھ میں قرآن دے کر آپ سے مقام کو سنواتا ہی تھا، میں اگر چپ لو اور جو باتیں میں نے اس سے کی وہ ممبر پر کرنے والی نہیں، میں اگر گئے لو تو فلانی جگہ جا کے پا، تم کیا سمجھے ہو کہ یہ پیسے دے کر تو ہم اپنا عقیدہ بنائیں گے؟ عقیدہ کل بھی یہی تھا کہ دیتا وہ ہے دلاتے ہی ہیں، کل بھی ہمارا نظریہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پیروکار ہیں، ہماری نگوریشن میں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات صلاحیت کی ضرورت ہے،
اونچائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اونچا بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، نے ہے وہ سلوسر شدید ہے وہ نہ بن کرے گا ہمارا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت رکھو کوئی بھی نہیں کسی کام آنا بس آخری بات کرنے لگو 2 منٹ میں کوئی کسی نے کام نہیں آنا سرکار کریم کی شفاعت نصیب ہوگی اللہ پاک نے پوری امت کو بخشوانے کے لیے حضور کو شفیع بنایا ہے پوری امت کو بخشوانے کے لیے نہیں صرف اس امت کو نہیں ساری امتوں کو بخشوانے کے لیے اللہ نے حضور کو شفیع بنایا ہے اللہ پاک نے حضور کو شفیع النبی بنایا ہے اللہ پاک نے حضور کو رحمت للعالمین نبی بنایا ہے اللہ پاک نے سارے رسولوں کا امام رسول پاک کو بنایا ہے اللہ پاک نے پرسرات پر مصطفیٰ کو قبضہ عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے عہدے کوثر پر مصطفیٰ کریم کو جنت پانی پلانے کی عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے اپنی امت کے لیے رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک نے حضور سے یہ وعدہ فرمایا ہے سجدہ کرنا تیرا کام ہے تیری امت کو بخش دینا تیرے رب کو پاک کرنا بس حضور سے محبت کریں اور اس بات پر پکے ہو جائیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ملکوں پیچھے جنت چلے وہ آپ کو پڑھے کیسے سرکار پیچھے رہو سرکار پیچھے رہو سرکار پیچھے رہو اس کے پیچھے چلو جو تمہیں سیدھا جنت میں لے جائے گا ان کے پیچھے چلو جو تمہیں رب الرحمن کے ساتھ پاس لے جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے وہ اس کو ادا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔